کہ کیا ہم نے پڑھنا تھا؟ گزشتہ ہفتے ہم نے کیا پڑھنا تھا اس حوالے سے کوئی صاحب بتائیں کہ گزشتہ ہفتے کیا طے ہوا تھا پڑھنے کے حوالے سے کہ کیا پڑھنا ہے؟ آ، سر ایک تو آپ نے اسائنمنٹ حوالے کی تھی ہمارے کہ آپ آ، انبیاء کرام کے جو دعوت کے اوصاف ہیں یا کسی بھی داعی کے اوصاف ہیں جی جی۔ یہ تو کن کن حضرات نے اس پہ کچھ کام کیا ہے دائی کے اوصاف پہ؟ جی مولانا مزمل صاحب کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے اس پہ کام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شیخ کام کیا لیکن میں وہ بھیج نہ سکا میں بھول گیا تھا لیکن یہ کہ میں نے اس پہ لکھا ہے اور موضوع اس ہفتے کا یہ تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دائی کے اوصاف اس میں پھر تین جی شقیں بیان کی گئی تھی کہ اخلاقی اوصاف بدنی اوصاف اور سماجی اوصاف بہت خوب۔ تو چلیں آپ سے ان تینوں اوصاف کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنیں گے، لیکن پہلے ذرا باقی ذات بھی بتائیں کہ اور کس کس نے کام کیا۔ جی بالکل، آئرہ الوی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کام کیا ہے۔ جی انہوں نے کام کیا اور گروپ میں بھیجا بھی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ مزید کس کس صاحب نے کچھ کام کیا ہے؟ لائبہ نور صاحبہ نے کچھ کیا ہے؟ دائی کے اوصاف گروپ میں ارسال کیے ہیں، اچھا جی چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ صفیہ نور نے، محمد صابر نے کچھ کام کیا ہو تو وہ بتا دیں۔ مولانا محمد صابر صاحب، مولانا عظیم اللہ صاحب، مولانا احمد فدا صاحب، وحید اقبال صاحب۔ خاموش ہیں سبھی آزاد، خیریت تو ہے؟ واقعی خاموش ہیں یا میں سن نہیں پا رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ عدد کام کیا ہے لیکن تھوڑی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ جو آپ نے بتایا تھا اس کے مطابق کام کیا۔ چلیں جی الحمدللہ، کچھ نہ کچھ کرنا لازمی چاہیے۔ چلیں جو آپ نے کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مولانا احمد فدا صاحب فرماتے ہیں کہ اس دفعہ وہ نہیں کر سکے، چلیں اگلی دفعہ۔ اچھا، مولانا محمود الحسن صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کل تک میں اپنی اسائنمنٹ گروپ میں بھیج دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، کل تک آپ بھی بھیج دیں۔ اچھا یہ ہے کہ آج اس کلاس میں ہونا یعنی اصل اس سارے کام سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کلاس میں آپس میں ڈسکشن کر سکیں۔ تو چلیں اب کس ابتدا کون کرے گا، اپنی کچھ چیزیں ہمیں بتائے گا کون آپ میں سے؟ دائی کے اوصاف کے حوالے سے کون صاحب سب سے پہلے گفتگو کرنا چاہیں گے؟ وحید صاحب آپ نے جو کام کیا ہے، چلیں اس کی ترتیب وغیرہ ابھی باقی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں ہے، تو وہ کچھ چیزیں فرمائیے گا۔ اچھا وحید صاحب کا شاید نیٹ سلو ہے تو تھوڑی دیر بعد ہم ان کو سن لیتے ہیں، تب تک محمود الحسن صاحب کچھ فرما دیں۔ مولانا محمود حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔
दाई के औसाफ में सबसे पहले और ये है कि इल्म और बसीरत के जरिए अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाए, जैसा कि कुरान मजीद में सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाहि अला बसीरत। बसीरत होनी चाहिए, मकसद ये है कि जब तक कुछ इल्म ना हो आगे दावत ना दे, इल्म और बसीरत का होना जरूरी है ताकि अगले को बात समझाना आसान हो जाए। उसके बाद है कि नरम को हो, यानी गुफ्तगू ऐसी हो कि सामने वाले को पसंद आए, जैसे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह ताहा के अंदर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फक़ूला क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। नरम बात करो, दावत के अंदर गुफ्तगू का नरम होना जरूरी है। अलबत्ता ये है कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सामने वाला जो है वो मुनाज़राना अंदाज इख्तियार कर जाता है, तो उसमें भी अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, तो उनसे जो उनका मुजादला है वो भी आसान अंदाज में इख्तियार किया जाए। फिर उसके बाद आगे मजीद दावत से जो मकसूद है ना, वो इस्लाह हो, जैसे कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तताअतु वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मजीद दावत का अंदाज जो है वो नासिहाना हो और हकीमाना हो कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति, कि दावत दो बेहतरीन हिकमत और नसीहत के अंदाज के साथ। मजीद दावत में एक तरीके पर इत्तिफा न किया जाए, बल्कि माहौल और मुनासबत के एतबार से बात की जाए, जैसा कि इसका पूरी जो तफसील है वो सूरह नूह की इब्तिदाई आयात सूरह नूह के अंदर है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तकलीफ की और उसमें उन्होंने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालहू ने इसमें फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारन। इस आयत के अंदर ये है कि दावत दे रहा है तो उसमें दिन रात की भी करना चाहिए, कि मैंने दिन को दावत दे दी है और रात को देने की जरूरत नहीं है। नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान दावत दे रहा होता है तो वक्ती तौर पर वो लोग उससे राह खराब इख्तियार कर जाते हैं, तो उसलिए ये है कि उसके अंदर फिर दावत का अंदाज भी बदल देना चाहिए, जैसा कि इसी सूरत के अंदर आते हैं कि मैं दावतुहुम बिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व अस्ररतु लहुम इसरारा। तुम हर एक अंदाज से एलानिया भी दावत दे, सिरन भी दावत देना, फिर हर एक जो है अंदाज उसको इख्तियार किया जाए। और फिर उसके बाद जो है दाई का मकसूद सिर्फ दावत देना हो, उसकी जो जजा है वो अल्लाह से मतलूब हो, बंदे से मतलूब ना हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन के अंदर यही है कि दाई का काम सिर्फ जो है पैगाम पहुंचाना है। और इसके साथ एक और भी बात है कि दाई को जो है ना दावत देना मकसद है, उसका ये नहीं है कि वो ये हो कि भाई वो बात भी उसके दिल में उतार दे, ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह जल्ल जलालहू जो बात वो कर रहा है इसको अगले के दिल में पहुंचाएंगे, जबकि अल्लाह जल्ल जलालहू जिसकी बात हमारी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यह है कि दाई का काम है पैगाम पहुंचाना। इसी तरह आगे एक और भी है कि मुखातबीन की रियायत है कि जिस मकाम का जो हामिल है उसको उसी मेयार के मुताबिक बात करे, यानी अगर बाप से रिश्ते में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो उसका अदब का लिहाज रखे, और अगर छोटा है तो फिर उसमें भी उसकी यानी कि छोटा होने का लिहाज रखे, जैसा कि सूरह ताहा के अंदर ही है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को नसीहत की, फरमाया क़ाल लिअबीही या अबती लिम तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। तो यहाँ पर बाप को मुखातब हो रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उनके अदब का भी लिहाज रख रहे हैं। इसी तरह आगे भी है, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या जा आखिरी। फिर दावत जो है ये एक ऐसा अमल है कि इसके अंदर हमेशा फूलों की सीजनिंग खुशबू, अक्सर ऐसा भी होता है कि इसमें मुशक्कत भी आती है, मुसीबत भी आती है, तो उनको बर्दाश्त करने का भी जो है ना वो भी हौसला होना चाहिए। जैसे कि इरशाद है, या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये
علاوہ اور بھی ہیں لیکن وہ دوسرے اپروچ میں ہیں. بنیادی تو متفقر بیان کر دی. باقی استاد محترم مزید جن کو کہیں گے ان شاء اللہ بیان کریں. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا محمود الحسن صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں کچھ چیزیں بتائیں. انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا، بصیرت، قول لین، جدال بالاحسن، مقصد اصلاح، حکمت و بصیرت، مستقل مزاجی، مقصود رضائے الہی، اللہ سے کامیابی کی امید، مخاطبین کی رعایت، صبر و برداشت، یعنی جو چیزیں انہوں نے ہمیں ابھی بتائیں ان کے یہ بڑے بڑے عنوانات بنتے ہیں جو میں نے لکھ کر آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. جی باقی حضرات کون کچھ کہے گا؟ ہماری جو خواتین ممبر ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں، اجازت ہے انہیں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا عظیم اللہ صاحب. جناب محترم تاج سے قرۃ عین حفظکم اللہ. یہ جناب میں نے بھی کچھ لکھا ہے اور دعوت کی بابت صفات میں دو طرح کے صفات لکھا میں نے: صفات لازمہ، داعی کے لیے صفات لازمہ، اور صفات اختیاری. کچھ آواز درمیان میں کٹ گئی. جی، داعی کے لیے میں نے دو طرح کے صفات لکھی ہیں، جی جی لکھا ہوں. صفات لازمہ 10 لکھی ہیں اور صفات اختیاریہ 13 جی لکھی جی. اچھا 10 صفات لازمہ، 10 صفات 11 صفات اختیاریہ آپ نے لکھی ہیں. ہیں. 13 صفات اختیاریہ. 13 صفات اختیاریہ، ماشاء اللہ آپ نے تو اچھا خاصا کام کر لیا. ابھی آپ کی اسائنمنٹ آئی تھی گروپ میں لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکا. چلیں اس کو انشاءاللہ میں دیکھوں گا، اس سے استفادہ کروں گا. باقی احباب کے لیے بھی اسے میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، باقی لوگ بھی اسے دیکھیں. اچھا جی، آگے مولانا مزمل صاحب کچھ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی 3 4 طرح سے تقسیم کیے ہیں اوصاف دائی، تو وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ مولانا مزمل چادر پوش کہ کمل پوش؟ جی شیخ، اس والے سے میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی. عنوان تو وہی ہے، اسی کے تحت میں لکھی ہیں جو آپ نے بتایا تھا کہ اس میں اخلاقی اوصاف اور بدنی اوصاف اور اس میں کچھ سماجی اوصاف بھی شامل ہیں، جن میں میں ترتیب وار کچھ لکھی ہیں. جیسے ان میں پہلے آتی ہے کہ دائی کا مقصد. ہمارے میرے خیال سے ایک دوسرے ساتھی نے بھی چند چیزیں جو اسی میں مشترک ہیں وہ بیان کر دی ہیں. ان میں پہلا یہ کہ دائی کا مقصد کیا ہے. دعوت کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے. جی دعوت کا مقصد بیان فرمایا، آگے پھر آواز کٹ گئی. شاید کہ مزمل صاحب کا نیٹ سلو ہے. اچھا چلیں، جب تک کہ ہمارے مولانا مزمل صاحب کا واپسی تشریف لائیں، ان کا نیٹ درست ہو، کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ دائی کے اوصاف، دائی میں جو بنیادی اوصاف ہونے چاہیے اس میں اس کی جسمانی اوصاف سب سے بنیاد ہے، اس کے بعد اس کے علمی و فکری اوصاف ہیں، اور نہیں، جسمانی اوصاف کے بعد اس کی سماجی حیثیت، سماجی اوصاف، اور پھر اس کے بعد اس کے علمی، فکری، روحانی، اخلاقی اوصاف۔ یہ کسی بھی دائی کے لیے بنیادی اوصاف بنتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں نا سورہ والضحیٰ کی روشنی میں، تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جسمانی اور نفسیاتی اوصاف ہیں، معاشی اوصاف ہیں، معاشرتی اوصاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بنیادوں پہ تربیت کی گئی۔ جسمانی اور نفسیاتی اوصاف میں جو سورہ والضحیٰ میں بیان ہوئے، اس میں قوت قلب اور نفسیاتی استحکام ہے، امید اور مثبت سوچ ہے، رضا بالقضاء اور اطمینان بالقلب ہے۔ اسی طرح معاشی اوصاف کے اندر معاشی خودداری، قناعت، شکر نعمت، وسائل کا درست استعمال، مالی سخاوت اور ایثار ہے۔ معاشرتی اوصاف کے اندر احسان شناسی ہے، یتیم نوازی ہے، سائل و محتاج سے حسن سلوک ہے، خدمت خلق اور معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر سورہ والضحیٰ کو مکمل پوری صورت کو پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں یہ اوصاف ملتے ہیں، جسمانی اوصاف، معاشی اوصاف، معاشرتی اوصاف۔ تو ہم اسی ترتیب سے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں: جسمانی اوصاف، معاشی اوصاف، معاشرتی اوصاف، اور علمی و اخلاقی اوصاف۔ اس کو ہم آگے یعنی علمی اور روحانی اوصاف، اخلاقی اوصاف تو ظاہر ہے کہ وہ معاشی میں بھی آ رہا ہے، معاشرتی میں بھی آ رہا ہے، تو آگے ہم اس کو علمی اور روحانی اوصاف اس طرح سے کر کے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب آج کی نشست میں میں آپ کے سامنے صرف جسمانی اوصاف کے حوالے سے چند ایک باتیں متوجہ آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی ترتیب سے پھر آپ باقی اوصاف کو بھی دیکھ لیں۔ اب جسمانی اوصاف یعنی دائی میں جس طرح ایک دائی کے لیے علمی اعتبار سے مضبوط ہونا، روحانی اعتبار سے مضبوط ہونا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے اندر کچھ ایسی جسمانی صلاحیتیں ہیں کہ ان کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اب جسمانی صلاحیتوں کی ہم جب بات کرتے ہیں تو جسمانی صلاحیتوں سے وہ چیزیں مراد نہیں ہیں جو انسان کو اللہ نے ایک جسم، ایک خاص رنگ، ایک وہ دے دیا جس کے اندر انسان کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہاں مراد وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں مراد وہ اوصاف ہیں جن کو انسان خود اپنی جدوجہد اور کوشش سے تبدیل کر سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے۔ جس طرح جسمانی قوت ہے، صحت و صفائی ہے، صبر و استقامت ہے، برداشت و تحمل ہے، یہ ویسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان خود اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جسمانی کمزوری، بے ترتیبی، سستی، عدم برداشت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کوشش کر کے بچ سکتا ہے۔ تو یہ اوصاف ایک دائی کے لیے بنیادی اوصاف ہیں۔ یہ اوصاف دائی کو دعوتی کام میں، سفر میں، جدوجہد میں، عوامی روابط میں سہولت مہیا کرتے ہیں۔ آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکے، لوگوں کی رہنمائی کر سکے، قیادت کر سکے۔ اور اس کے برعکس سستی، عدم برداشت، بے ترتیبی، جسمانی کمزوری، بدنظمی زندگی کے اندر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ تو ان اوصاف کو اگر ہم اس ترتیب سے ذرا دیکھیں تو آپ کے سامنے چند چیزیں آئیں گی۔ قرآن حکیم نے انبیاء کرام کے جہاں اوصاف بیان کیے ہیں نا، مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ ہے، تو ساتھ ان کے جسمانی اوصاف کو بھی ذکر کیا ہے۔
دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب کی بیٹی جو کہہ رہی ہے کہ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اب یہاں جو قوی اور امین، طاقتور اور امانت دار، دعوت ایک ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی بڑی ذمہ داری، صلاحیت اٹھانے کے لیے قوت، توانائی، یہ ضرورت ہے۔ تو دائی کے لیے بطور خاص یہ ضرورت ہے کہ کوئی سست کاہل آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ دعوت مسلسل جد و جہد ہے، مسلسل حرکت ہے، عملی سرگرمی ہے۔ اس کے اندر دائی کو سفر کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں اس کو جسمانی قوت چاہیے۔ آپ دیکھیں طالوت کے واقعہ میں کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے علم اور جسمانی قوت میں وسعت عطا کی ہے۔ تو اب جس طرح علم میں وسعت چاہیے، ایسے ہی جسمانی صلاحیت، جسمانی قوت بھی ایک دائی سے مطلوب ہے۔ اگر ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیں تو آپ کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ جسمانی اعتبار سے مضبوط تھے۔ دیکھیں رکانہ عرب کے مشہور پہلوان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا چیلنج دیا، آپ نے وہ چیلنج قبول کیا اور ان کو بچھاڑ دیا مقابلے میں۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جسمانی طور پہ مضبوط تھے، دعوتی ذمہ داریوں کو کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت آپ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اسی انداز، اسی اسلوب سے کی گئی ہے۔ سورہ مزمل کو آپ پڑھیں، دیکھیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب رات کی عبادت قیام لیل جسمانی قوت، نظم، برداشت پیدا کرتی ہے، اور اس کے سے جسمانی اور روحانی توانائی انسان کو ملتی ہے۔ حضرت اس میں اتنی مشقت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن میں دعوت، تعلیم، قضا، جہاد، سارے کام دن میں وہ بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اس لفظ مزمل کے معنی میں کہتے ہیں کہ مزمل کے معنی ہے وہ شخص جس پہ باہری کام ڈال دیا گیا ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کو اٹھایا۔ یہ بار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کا بار تھا، بوجھ تھا۔ اور اس کے لیے حضرت نے انتظار نہیں کی کہ پہلے اپنے لوگوں کو تیار کریں، بلکہ آپ نے بیک وقت اپنی قوم پہ بھی کام شروع کیا اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی کام بھی شروع کر لیا۔ آپ نے جواں مردی، ہمت، محنت اور مشقت سے کام لیا، اور اس بوجھ کو آپ نے سنبھالا، اٹھایا۔ تو یہ اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت یہ انسان کے اندر ایک دائی میں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں صحت، تندرستی کے حوالے سے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، کیسے دعا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہو تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنی بیماری کے لیے، بیماری کے دور ہونے، اس کے بدلے میں صحت کے حصول کی دعا کر رہے ہیں کہ یہ صحت مند جسم بڑی نعمت ہے، اور دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں نا، حضرت نے اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کے موقع پہ کس قدر سخت موسم، دشوار گزار راستے، سفر کی مسلسل مشقت برداشت کی، اور 400 کلومیٹر کا سفر آپ نے کیا۔ یہ آپ کی بہترین جسمانی صحت اور قوت برداشت کا مظہر ہے آپ کا یہ سفر۔ تو بہرحال اس کے اندر ہمارے لیے یہ اسوہ ہے کہ دائی کو صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے، اور اپنے مناسب آرام کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ وہ کام کو بہتر طریقے سے اور دیر تک سر انجام دے سکے۔ اسی طرح ایک دائی کہ جب جسمانی صحت درست ہوگی تو پھر اس میں مشقت برداشت کرنے اور قربانی دینے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ اگر جسمانی صحت درست نہیں ہے تو پھر ذائقہ و مشقت کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب یہ قول ثقیل جو ہے، وزنی بات،
یہ دائی کو مسلسل قربانی، ایثار اور جہد مسلسل پہ ابھارتا ہے۔ مولانا سندھی اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی انقلابی تحریک اس وقت تک کامیاب ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ارکان اس تحریک کے اصولوں سے بخوبی واقف ہو کر انہیں اپنا نہ لیں اور پھر اپنا سب کچھ ان پر قربان نہ کر سکے۔ اب یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے، مشقت برداشت کرنے کے لیے صحت بھی تو چاہیے نا، اس کے بغیر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک دائی کے لیے جسمانی اعتبار سے صبر، مستقل مزاجی، یعنی صبر کا معنی ایک تو یہ ہے کہ برداشت کرنا، لیکن یہاں میرے خیال میں صبر کا معنی جہاں قرآن مجید کا ہے وہاں پہ صبر سے مراد برداشت کے ساتھ ساتھ مستقل مزاجی ہے، کہ آپ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ اب نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، تو صبر یہاں پہ کیا ہے کہ مستقل مزاجی، جو کام سے آپ کو چیزیں روک رہی ہیں ان سے بچتے ہوئے اپنے کام کو مسلسل کرتے ہیں۔ فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اب یہ صبر، زندگی میں انسان جب کام کرے تو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی، بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، تو ان رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے کام کو نہ چھوڑے بلکہ رکاوٹوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے۔ دیکھیں نا، طائف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، آپ کے قدم مبارک خون آلود ہو گئے، اتنی سخت اذیت آپ کو دی گئی، لیکن آپ مسلسل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں بھی بد دعا نہیں کر رہے بلکہ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور امید رکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں مانے تو ان کی نسلیں مانیں گی، آگے ان کی آنے والی اولاد میری دعوت کو قبول کرے گی۔ دائی کسی مخالفت، طعن و تشنیع، مشکلات سے گھبرا کے اپنے کام کو نہیں چھوڑا کرتا، بلکہ وہ صبر، استقامت اور اللہ پہ اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام مسلسل کرتا رہتا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سورہ مدثر میں بنیادی شرط ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ایک انقلابی تحریک کی کامیابی کے لیے صبر بنیادی شرط ہے۔ دائی کو مخالفت، محرومی، آزمائش سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سورہ مدثر کی اسی آیت کی تفسیر میں مولانا نے کہا، ان مادی اسباب سے کام لیں گے جو انہیں حاصل ہوں، لیکن مادی اسباب کے کام لے کے ان پہ بھروسہ نہیں، بلکہ جو انہیں حاصل ہوں لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کریں گے، بھروسہ صرف اللہ پہ کریں گے، اللہ پہ اعتماد رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح دائی کے اوصاف میں ایک اور اہم وصف ہے نشاط، مستعدی، چستی۔ قرآن حکیم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو مصروف ہو جائیں، مشغول ہو جائیں دوسرے کام میں، دوسری عبادت میں، دوسری محنت میں۔ ایک کام سے فارغ ہوئے تو اگلے کام میں لگ جائیں، یعنی دعوت یہ مسلسل سرگرمی ہے، جد و جہد ہے، عملی حرکت ہے، اس کے اندر کہیں سستی نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم کا یہی معمول تھا کہ آپ کی زندگی میں کہیں بھی کسی موقع پہ سستی نہیں تھی۔ اب یہ آیت جہاں پہ ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ سستی نہیں ہونی چاہیے، دائی کو چست ہونا چاہیے، وہاں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دائی کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، فعال ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، سستی سے دور رہنا چاہیے، تب وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ سورہ مزمل میں جو آیت ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، تیسری آیت، اس سے مولانا سندھی یہ اصول اخذ کرتے ہیں کہ ایک انقلابی تحریک کے کارکنوں کے لیے کی کامیابی نظم و ضبط پہ موقوف ہے، کہ اگر ان کے اندر نظم و ضبط ہے، یعنی قیام اللیل کے اوقات، مقدار، تلاوت، اس سے مولانا یہ اصول اخذ کر رہے ہیں کہ انقلابی جماعت کی کامیابی نظم و ضبط پہ موقوف ہے۔ نظم و ضبط ہے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر دائی کی زندگی بے قاعدہ ہے، اس میں نظم و ضبط نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دائی کے اندر قوت ارادہ ہونی چاہیے، اپنی بات پہ، اپنے ارادے پہ جو اس نے طے کر لیا اس پہ اس کو
پختگی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کے اندر عزم اور ہمت ہونی چاہیے۔ جیسے پہلے ایک آیت ہم نے پڑھی، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اسی طرح وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں نا کہ آپ کو مال، حکومت، سرداری کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے اس میں سے کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے اپنی نظر کو وسیع رکھا، بلند رکھا، اور کہا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی حالات، مفادات، دباؤ، کسی چیز کے اندر حضرت نہیں آئے، بلکہ فکری اعتبار سے مسلسل یکسو رہے اور یکسو رہ کے کام کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ رات کا قیام دل اور زبان میں موافقت پیدا کرنے کے لحاظ سے زیادہ موزوں ہے، اور الفاظ منہ سے نکالنے کے لیے بہت بہتر ہے۔ شاہ ولی اللہ کی یہ بات نقل کرتے ہیں اس کی تشریح میں، اور پھر آگے سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ اس سے قیام اللیل سے دائی کو فکری طور پہ یکسوئی حاصل ہوگی، قوت ارادہ مضبوط ہوگا، عملی استقامت یعنی استقامت کی تربیت اس کی ہوگی۔ تو اس لیے یہ رات کا قیام دائی کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح ایک دائی کے جسمانی اوصاف میں سے ایک اور وصف بڑا اہم ہے، وہ ہے نظافت و پاکیزگی، صفائی، طہارت۔ قرآن مجید نے سورہ مدثر میں کہا نا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے جسم کو صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی سے دور ہو جائیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دائی کے ظاہری صفائی، لباس کی پاکیزگی، خوش سلیگی، یہ اس کی دعوت کے اثرات کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا وہاں کہ حضرت اپنے لباس، جسم کی صفائی کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، مسواک کا آپ اہتمام کرتے تھے، ہر ایسی چیز سے آپ دور رہتے کہ جس کی وجہ سے جسم سے کہیں صفائی نہ ہونے کا کوئی شبہ پیدا ہو، جیسے منہ سے کوئی بو آ جائے آنے کی یا اس طرح سے۔ اسی طرح بالوں کو آپ درست رکھتے، لباس کو صاف رکھتے، اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، حضرت ان کو پسند نہیں کرتے تھے، حضرت اس کی تاکید کرتے تھے کہ جسمانی صفائی کا اہتمام کریں۔ تو دائی کے لیے بڑی لازمی چیز ہے، اس سے دائی میں حسن وضع، خوش نمائی پیدا ہوگی۔ وہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو انسان کی فطری خوبصورتی اور وقار، اس کا مہذب ظاہری حلیہ، یہ صفائی سے پیدا ہوگا، اور یہی چیز پھر اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا کرے گی۔ ایک صحابی غالباً براء ابن عازب کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور باوقار شخصیت کسی کی نہیں دیکھی۔ اب حسین حسن ظاہر وہ تو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، تو اس حسن کے ساتھ ساتھ باوقار شخصیت، آپ نے اپنی شخصیت کو جو باوقار بنایا، یہ آپ کی اپنی ساتھ جدوجہد اور کوشش تھی کہ آپ نے ایسے چیزوں کو اختیار کیا کہ جس سے ظاہری وقار، متانت، حسن ترتیب، یہ چیز باقی آئے اور لوگوں کو یہ نظر آئے۔ تو ایک دائی کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بالکل صاف شفاف رکھے۔ اسی طرح دائی کے لیے لوگوں کی بے ترتیبیوں کو، لوگوں کی بے اعتنائیوں کو، تنقید کو، مخالفت کو برداشت کرنے کا عزم، ہمت، حوصلہ ہونا چاہیے۔ یعنی جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے دائی کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی بات کو، دوسروں کی غلط رویوں کو، دوسروں کی کوتاہیوں کو برداشت کر سکے۔ ایسی اس کے اندر نازک مزاجی نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اگر ایسا ہونے لگا تو پھر وہ عمومی لوگوں میں دعوت کا کام نہیں کر سکے گا۔ حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پہ تم
صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ کی سیرت میں عجیب برداشت پائی جاتی ہے کہ اعرابی ایک شخص مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے، رسول اللہ دیکھ کے صحابہ اس کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت اسے کچھ نہیں کہتے، حضرت لوگوں کو کہتے ہیں برداشت کرو، جب یہ اپنے حاجت سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کو صفا کر دو۔ یہ بندہ نہیں جانتا، نہ واقف ہے، اس نے بھلے ایک طرح کی مسجد کی بے ادبی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن برداشت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی عدم برداشت کی وجہ سے وہ بندہ دور ہو جائے۔ تو حضرت نے وہاں برداشت کی تلقین کی۔ ایسا ہی ایک اور شخص آیا، حضرت کے گلے میں گردن میں چادر ڈال کے کھینچا اور اپنی ضرورت کا مطالبہ کیا۔ حضرت اب بجائے اس کے کہ اس سے غصہ کرتے، اس کی ضرورت کو سنا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دائی کے اندر تحمل، برداشت، حوصلہ ہونا چاہیے، اور یہ تحمل، برداشت، حوصلہ اس کے اندر تبھی پیدا ہوگا جب وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا، نفسیاتی اعتبار سے مضبوط ہوگا، تو پھر وہ یہ کام کر سکے گا۔ اگر جسمانی، نفسیاتی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دائی کے اندر مسلسل سفر اور نقل و حرکت کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام کی دعوتی زندگی کو دیکھیں نا تو وہاں میں مسلسل سفر، مسلسل نقل و حرکت، ہجرت نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ مصر سے مدین کی طرف سفر کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دائی کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ سفر کر سکے اور دور دراز جا سکے۔ سفر کے جو بنیادی وسائل ہیں ان کو وہ کامیابی سے استعمال کر سکے۔ مثلا قدیم زمانے میں سفر کے بنیادی اسباب میں گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری کرنا یہ بھی ایک صلاحیت ہے، یہ ہوا کرتی تھی۔ تو آج کے دور میں اسی کی جگہ کیا ہوگا کہ موٹر سائیکل چلانا اسے آتا ہو، گاڑی چلانا آتی ہو، اس کے اندر ایک صلاحیت ہو تاکہ اس کو کہیں آگے پیچھے آنا جانا پڑے تو اس کے لیے سہولت ہو، اور یہ آگے پیچھے سفر کرنا، کائنات میں گھومنا پھرنا، کائنات کو دیکھ کے اس سے اللہ کی قدرتوں پہ دلیل حاصل کرنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہ خود مقصود قرآنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو زمین میں کیا کچھ ہوا، لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے۔ تو دائی کو حرکت، مشاہدہ، میدان عمل میں نکلنے کی اس کے اندر ہمت ہونی چاہیے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، موسم حج میں مختلف قبائل کے خیموں میں جا رہے ہیں اور جا جا کے مختلف لوگوں کو الگ الگ سے دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز دائی میں ہونی چاہیے، اس کے اندر انقلابی جذبہ، جرأت اظہار یہ ہونا چاہیے، میدان میں اترنے کا ہمت و حوصلہ ہونا چاہیے، اجتماعیت پیدا کرنے اور قیادت کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ ایک دائی کے لیے جسمانی طور پہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرے کہ وہ لوگوں میں اجتماعیت پیدا کر سکے، لوگوں کی قیادت کر سکے۔ قرآن حکیم کی آیت یا ایھا المزمل کے تحت مولانا عبید اللہ سندھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ذہنیت ایسی تیار کی کہ وہ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی کے ساتھ اور ان کے ماتحت بھی کام کر سکے۔ تو جو شخص سیاسی اجتماعیت میں اس قسم کا بار گراں اٹھاتا ہے وہ امام انقلاب کہلاتا ہے۔ تو ایک دائی کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ایک اور ہے وہ ہے ایک دائی میں جسمانی اعتدال، جسمانی توازن ہونا چاہیے، کہ اگر اس کے اندر اعتدال، جسمانی اعتبار سے اعتدال ہوگا کہ نہ تو بہت زیادہ آسائشوں میں غرق ہو جائے اور نہ ہی ایسی ریاضت اختیار کرے کہ اس کی صحت تباہ ہو، کہ اگر بہت زیادہ آسائشوں میں غرق ہو گیا، ہمہ وقت آسائشیں ہی تلاش کرتا رہا، ہمہ وقت وہ اس حال میں رہا کہ میں کیسے میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے جاؤں،
تو پھر بھی وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسی اس نے مشقت اختیار کی کہ اس کی اپنی صحت ہی خراب ہو گئی، تو اب بھی وہ دعوتی سرگرمیوں کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے ایک دائی کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ ہم تو مسلمانوں کو تو ویسے بھی امت وسط کہا گیا، معتدل امت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معروف واقعہ ہے کہ تین لوگ آئے، ام المومنین سے حضرت کی زندگی کے بارے میں پوچھا، پھر انہوں نے عزم کیا کہ ایک شخص نے کہا جی میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ ساری رات عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو ایک دائی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کو اپنے جسمانی اعتبار سے معتدل متوازن ہونا چاہیے، تاکہ وہ دعوتی کاموں کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ ہمارے مولانا عبید اللہ سندھی بڑی سخت تنقید کرتے تھے ان علماء پہ جو نازک مزاج اور جسمانی اعتبار سے بظاہر تو بڑے پھولے ہوئے اور موٹے تازے ہوتے ہیں، لیکن ان میں حرکت کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سندھ کے ایک پیر صاحب کے ساتھ میں تھا، تو ٹرین آئی، ٹرین نے وہاں بس کچھ لمحوں کے لیے رکنا تھا، پیر صاحب اپنا لمبا چوگا اور بڑا کپڑے ہی سیدھے کہتے ہیں کہ ٹرین چل پڑی۔ تو میں تو بھاگ کے ٹرین پہ چڑھ گیا، وہ پیچھے دیکھتے رہ گئے، تو میں نے اس سے کہا بس تم یہی بیٹھے رہو۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں جسمانی توازن، اعتدال، دائی کے لیے یہ بھی ایک بڑی لازمی چیز ہے۔ بہرحال یہ ساری میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اگر ہم دیکھیں، غور و فکر کریں، تو ہمارے سامنے جو دائی کے جسمانی اوصاف، اہم جسمانی اوصاف آتے ہیں، وہ ہیں قوت و توانائی، صحت و تندرستی، صبر و استقامت، چستی، مستعدی، عزم، بلند ہمتی، بلند نگاہی، نظافت و پاکیزگی، حسن وضع اور باوقار شخصیت، برداشت و تحمل، سفر و حرکت کی صلاحیت اور اعتدال، جسمانی توازن، یہ وہ اوصاف ہیں جو دائی کی عملی اور دعوتی شخصیت کی بنیاد ہیں، اور ان کے ذریعے سے ایک دائی بہتر دعوت دے سکتا ہے۔ اگر ایک دائی کے اندر علم و حکمت کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی اوصاف نہیں ہیں، تو پھر وہ صحیح طرح سے دعوت نہیں دے سکتا، وہ اپنے کام کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اس کا کام ناقص اور ادھورا رہے گا۔ تو اس لیے ایک دائی کو جسمانی اعتبار سے جہاں علمی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، حکمت جانتا ہو کہ کون سی بات کہاں کب کس موقع پہ کرنی ہے، جہاں اس کو روحانی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، وہیں اس کو جسمانی اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کہ وہ دعوت کے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے اور دوسرے لوگوں کے لیے رہنما بن سکے۔ یہ اس کے لیے ایک بڑی لازمی اور بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ سورہ والضحیٰ کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں لائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جسمانی اعتبار سے دائی کے اندر یہ چیزیں ہوں۔ مثلا وہاں پہ میں نے تھوڑا تفصیل سے باتیں کہہ دیں۔ سورہ والضحیٰ میں مختصر اور جامع معنی ہے کہ قوت قلب، نفسیاتی طور پہ مضبوط ہو، ما ودعک ربک وما قلی۔ اس کے اندر حضرت کو نفسیاتی استحکام سکھایا جا رہا ہے۔ تو دائی کو نفسیاتی استحکام کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ کسی بھی معاملے میں تنگ دل نہ ہو۔ ایسے ہی دائی کو امید، مثبت سوچ اور جہد مسلسل کرتے رہنا چاہیے کہ ابھی نہیں تو کل، پرسوں، آخر لوگ میری بات کو مان لیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، مستقل مزاجی اور مستقبل کے بارے میں پر امید ہونا، یہ یہاں سے ہمیں مل رہا ہے۔ اسی طرح سے اطمینان قلب، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو یہ یہاں پہ ہمیں یہ جسمانی اوصاف ملتے ہیں۔
باقی آگے پھر وجادہ کا عائلن فاغنا، ان کے اندر معاشی اوصاف ہیں کہ دائی کو مالی طور پہ بھی خوددار اور کانے اور بے لوث ہونا چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر سے اس میں پیش کیے ہیں صرف جسمانی اوصاف، تاکہ ان کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے باقی اوصاف کو بھی لکھ سکیں۔ تو یہ اسلوب، کچھ یہ بات آپ کو شاید سمجھ آ ہی گئی ہو۔ کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ جی، جو کچھ میں نے کہا وہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں؟ جی مولانا مزمل صاحب، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، کیا ان کو بنیاد بنا کے آپ نے جو اوصاف لکھ رہے تھے ان کو اب کچھ تھوڑا نئی ترتیب کے ساتھ لکھ لیں گے، جس میں جسمانی اوصاف کو مستقل لکھیں، پھر معاشی اوصاف کو مستقل لکھیں، سماجی و معاشرتی اوصاف کو مستقل لکھیں، اور اخلاقی و روحانی اوصاف کو مستقل لکھیں؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ شیخ، میں ایسے ہی لکھ لوں گا۔ پہلے تو میں اسے ایسی ترتیب سے نہیں لکھا تھا، لیکن اب میں ان کو الگ الگ کر کے پھر اس ترتیب سے لکھ لوں گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ کہے کہ آپ پھر یہ تیار کریں۔ اس کے لیے آپ کے پاس بطور معاون کے بہت اچھا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں نا ان کو مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی ادوار کی نازل ہونے والی صورتیں ہیں بطور خاص، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، ان کو آپ مطالعہ کریں۔ ان کے اندر آپ کو کافی کچھ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کیسے تربیت کی ہے قرآن حکیم نے۔ ظاہر کہ پہلے دائی رسول اللہ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، تو ان کی تربیت کس طرح سے کی، اس میں ان کے لیے جسمانی اوصاف ہمیں کون کون سے مل رہے ہیں، پھر معاشی اوصاف کون سے ہیں، اخلاقی اور روحانی اوصاف کون سے ہیں۔ تو آپ اس کو وہاں سے اگر دیکھیں، اور بطور خاص اگر آپ کو مل جائے کہیں مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر، آج میں عصر کے بعد اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی دلچسپ لگی، وہی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو بہت اچھا، بڑی عمدہ چیزیں ملیں گی وہاں سے انشاءاللہ۔ تو باقی لوگ بھی اس کام کو اب دوبارہ کر کے آئیں گی سارے۔ آپ نے جو کچھ اس سے پہلے کام کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بس اسی میں تھوڑی ترتیب آگے پیچھے کرنی ہے، تھوڑی سی اس کے انداز تبدیل کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، مولانا سندھی کی تفسیر جس کے اندر سے میں نے یہ آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، یہ تو ہے قرآنی شعور انقلاب۔ قرآنی شعور انقلاب، اس میں سورہ مزمل اور مدثر کی جو تفسیر ہے اس کے اندر سے یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے اور کتاب کی صورت میں بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ان کی ایک اور تفسیر ہے المقام المحمود، مکمل چھپ گئی ہے، اس میں بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ان کی تفسیر عربی میں جو ہے وہ الہام الرحمن ہے، اس میں بھی ہے۔ عربی والی غیر مطبوعہ ہے، مخطوطے اس کے مختلف جگہوں پہ موجود ہیں۔ اردو والی المقام المحمود اور قرآنی شعور انقلاب یا مجموعہ تفاسیر کے نام سے بھی چھپی ہے، یہ مل جاتی ہے، عام نیٹ پہ بھی ملتی ہے اور اس طرح سے کتاب کی صورت میں بھی۔ جی حضرات، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو وہ فرمائیں۔